السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 247واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج کل سیلفی کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال ہمارے ملک ہندوستان میں تقریباً 270 لوگ سیلفی لینے کی وجہ سے مارے گئے، اور اس سال ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، تقریباً 150 سے زیادہ لوگ سیلفی لینے کی وجہ سے مر گئے، جس میں بہت بڑی تعداد تو ان کی ہے جو پہاڑوں پہ بلڈنگوں کے اوپر سیلفی لے رہے تھے، پیر پھسل گیا اور نیچے گر گئے، اور کچھ ان لوگوں کی تعداد ہے جو پانی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، سیلفی لیتے لیتے پانی میں پیر پھسل گیا اور ان کی جان چلی گئی۔ محترم بزرگوں، یہ اپنے زندگی کے ساتھ میں خود کھلواڑ کرنا ہے اور خودکشی کرنا ہے۔ جو نوجوان آج کل سیلفی کے کریز میں اور سیلفی لینے کے چکر میں اپنے اطراف، اپنے آزو بازو کے تمام حالات سے بے خبر ہو کر جب سیلفی لیتے ہیں اور اس حالت میں ان کی جان چلے جاتی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرنا ہے۔ اس لیے کہ سیلفی کے چند واقعات خود میں نے ایسے دیکھا ہوں کہ اسے ہم دیکھ کر یہی کہہ سکتے ہیں کہ سیلفی لینے والے نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو کیسے ضائع اور برباد کر دیا۔ اس میں سے ایک واقعہ کل کا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی ایک بہت بڑی ایتھلیٹ، کھلاڑی، جو اسٹیپل جمپ کی دوڑ کے اندر حصہ لیتی تھی، اس کی نیشنل چیمپئن تھی، جس کو نیشنل لیول پہ گولڈ اور سلور میڈل مل چکے تھے، بھوپال کے اندر کسی تالاب کے کنارے وہ سیلفی لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ والوں نے اس کو روکا بھی کہ تالاب کے اندر مت جاؤ، باہر سے ہی فوٹو لینا ہے تو لے لو، مگر اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ پانی کے قریب پہنچی اور جب سیلفی لینے لگی تو اس کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ پانی کے اندر گر کے مر گئی۔ اس کے بعد میں اس کو نکالا گیا، دواخانے لے جانے لگے، مگر اس کے لنگس میں، اس کے پیٹ میں اتنا پانی بھر گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے اس کو مردہ گھوشت کر دیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ نوجوان دوست احباب کے ساتھ میں ایک ندی کے کنارے پہ پہنچے، اور ایک نوجوان نے اپنے دوستوں کے پاس میں موبائل دیا کہ میری ویڈیو شوٹنگ لو، میں پانی میں کودی مار رہا ہوں۔ اور جب اس نے کپڑے نکال کے پانی میں کودا تو پانی میں جب کودا تو اس کے بعد میں باہر نکلا ہی نہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ اس نے ندی کے اندر جہاں پہ اس نے چھلانگ لگائی تھی، اس کے سر پہ پتھر لگا اور وہ جگہ پہ ہی سو گیا۔ 5 منٹ تک اس کے دوست انتظار کرتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر پتہ چلا کہ اس کی جان چلی گئی۔ اور یہ سب ویڈیو شوٹنگ میں قید ہو رہا ہے، پورا اس کے اندر آ رہا ہے۔ ابھی بارش کا موسم ہے، چاروں طرف پانی کا طوفان آیا ہوا ہے، تو 5 دوستوں نے شرط لگائی کہ ہم لوگ جو ہے یہ ندی کو کراس کریں گے، یہ کونے سے وہ کونے تک۔ اور کچھ دوستوں کو انہوں نے کیمرہ دیا، اور کیمرہ دے کے جو ہے وہ پانی کے طوفان میں اندر کود کر ندی کو کراس کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب دیکھو، یہ خودکشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کہ پانی کا جو بہاؤ تھا، یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور پانچوں جوانوں کی جانیں اس کے اندر چلی گئی۔ یہ روزانہ کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ٹرینوں میں سیلفی لینے کے چکر میں لوگ گر رہے ہیں، پٹریوں کے نیچے آ رہے ہیں، اسٹیشنوں پہ مر رہے ہیں۔ یہ جو جان دینے والے نوجوان ہیں، مجھے لگتا ہے شاید ان کو اپنے زندگی کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ایک کی جان جانے کی وجہ سے ان کے ماں باپ، جنہوں نے ان کے اوپر ابھی تک لاکھوں روپئے خرچ کیے، ان کے ذرا ذرا سے دکھ اور درد کی تکلیف خود ماں باپ نے محسوس کیے، وہ ماں باپ جب یہ سنتے ہوں گے کہ ہمارے بیٹے کا ایسے اچانک میں انتقال ہو گیا یا ہمارے بیٹے کی جان چلے گئی، تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوں گی۔ اب آپ یہ لڑکی کے اوپر سے ہی لگائیے کہ جس کے ماں باپ نے لاکھوں روپئے خرچ کر کے اس کو ایتھلیٹ بنائے، وہ بھی نیشنل لیول کے اوپر تک وہ کھیلنے کے لیے گئی، ہو سکتا آگے چل کے وہ انٹرنیشنل لیول اور اولمپک تک پہنچ سکتی تھی، مگر اس نے اپنی جان کو کچرے کی طرح سے سمجھا، اس نے اپنی جان کو اتنا بے قیمت سمجھا
کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان دے دی. اب یہ خودکشی کرنا ہی ہے. یہ جو سیلفی لینے والے ہیں یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو گنوانے والے لوگ ہیں. تو ان کو خود اپنی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب انگلش کا میں سمبوائسس میں ڈپلوما کر رہا تھا تو ہمارے ٹیچر نے ہم لوگوں کو ایک دن ایک سبق پڑھائے تھے. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ فرسٹ یو لو یور سیلف, آفٹر دیٹ یو کین لو ٹو ادرس. کہ پہلے تم اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھو, پہلے تم لوگ اپنے خود کی قدر و قیمت سیکھو, پہلے خود اپنے آپ کو سمجھو. تو جب تم اپنے زندگی کی اپنے جان کی قدر و قیمت سمجھنے والے بنو گے, جب تم اپنے آپ سے محبت کرنے والے بنو گے تو ہو سکتا ہے پھر تم کو دوسروں کے جان کی قدر و قیمت ہوگی. تو جو انسان اپنے آپ سے ہی محبت نہیں کرتا, جس کو اپنے ہی زندگی کی فکر نہیں ہے, جو اپنے زندگی کو ہی اتنا سستا بنایا ہوا ہے, ایک سیلفی کے لیے جو اپنی جان دے رہا ہے, تو ایسا انسان دوسروں کی کیا فکر کر سکتا ہے؟ وہ ماں باپ کی کیا فکر کر سکتا ہے؟ وہ رشتہ داروں کی کیا فکر کر سکتا ہے؟ وہ دوسروں سے کیا محبت کر سکتا ہے؟ جو اپنا نہیں بنا وہ دوسروں کا کیا بنے گا؟ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اس بات کو ایک شعر میں کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن. ارے دوسروں کا نہیں بنتا مت بن, لیکن خود کا تو بن. آج یہ حال ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ دیکھنے میں ملی ہے کہ یہ سیلفی کے چکر میں لوگوں کے اندر کی فیلنگز بھی ختم ہو گئی ہے. جو احساس ہوتا ہے غم کا, جو احساس ہوتا ہے خوشی کا, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. لوگ بے حس ہو چکے ہیں. یہ سیلفی نے لوگوں کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے, مردہ. ایک تصویر میں ایک نیوز پیپر کے اندر دیکھ رہا تھا مسلمان گھرانے کی, وہ دیکھ کے تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے اللہ, اب قیامت آنے میں اور کتنے دن باقی ہے کہ ایک بوڑھے میاں کا انتقال ہو رہا ہے, بوڑھے آدمی کا, بڈھے کا انتقال ہو رہا ہے, اور کم سے کم وہ حضرت کی عمر ہوں گی 80-90 سال, دنیا سے جا چکے ہیں, وہ انتقال ہو چکا ہے, ان کی میت ہے ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر, اور ان کے اطراف میں ان کے سارے بیٹے, ان کی بیٹیاں, ان کی بہویں, سب مسلمان عورتیں برقعے وغیرہ پہنی ہوئی ہے, چہرے سب کے کھلے ہوئے ہیں, اور پوری آل فیملی کی میت کے ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے, اور سب لوگ بے حسی کے ساتھ میں ہنس رہے ہیں. اس کے اندر سب کے دانت نکلے ہوئے ہیں, اور وہ تصویر ہے میرے پاس میں. مجھے ایک بامبے کے ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبر ہیں, انہوں نے بھی بعد میں وہ بھیجی ہے. ساری کے ساری فیملی بے حسی کے ساتھ میں جو ہے وہ میت کے ساتھ میں سیلفی لے رہی ہے. سوچنے کی بات ہے آج ہمارا معیار, ہمارا لیول کتنا نیچے گر چکا ہے کہ سالا ایک کتی کا بچہ بھی اگر مرتا ہے تو اس کو بھی درد فیل ہوتا ہے, وہ بھی راستے سے آنے جانے والوں کے اوپر بھونکتی ہے, ان کو کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے. اور یہ انسان کتے اور جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر چکے ہیں کہ ان کے اندر کی فیلنگ اور احساسات ختم ہو گئے کہ کوئی مرا تو اس کا غم منانا چاہیے. شریعت نے اسی لیے 3 دن تک اس کے غم منانے کا حکم دیا ہے. تو 3 دن تو دور کی بات ہے, اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے ساتھ میں سیلفی لے کے ہنس رہے ہیں اس کے ساتھ. اس سے زیادہ بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ قبرستان میں ہنسنا یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے اور مردہ دل ہونے کی علامت ہے. تو قبرستان کے بارے میں فرمایا, لیکن یہاں تو میت کے بازو بیٹھ کے لوگ ہنس رہے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں. اس سے زیادہ مردہ دلی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو یہی سوچتے رہتا ہوں کبھی کبھی کہ آج ایسا زمانہ آ چکا ہے ہمارے یہاں پہ, اس سے آگے کا جو زمانہ ہوگا پتہ نہیں, اللہ ہماری حفاظت کرے, کہ لوگ شاید اپنے باپ کی میت کو قبرستان میں دفن بھی کریں گے یا نہیں کریں گے. اللہ میری آپ کی یہ فتنوں سے اور یہ نئے جو طرح کی چیزیں نکل رہی ہے اس سے حفاظت فرمائے, اور اپنے آپ کی قدر و قیمت سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ میں کون ہوں. اللہ نے مجھے جانوروں کی طرح سے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ضائع کر دوں, برباد کر دوں, بلکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا فرمائے کہ اپنے جان سے ہم پہلے محبت کرنے والے بنے, تب ہم دوسروں سے بھی محبت کر سکتے ہیں اور ہم دوسروں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.